اس معاشرے میں جب لوگوں نے علماء کا دامن چھوڑا، آپ دیکھ لیجئے، میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت پہ مبنی کچھ چیزیں ہیں۔ دیکھیے ان کے پیر، دیکھیے ان کے مرشد، دیکھیے کبھی پھونکوں والا پیر، پوری قوم کس چکر کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور آج کل یہ باپا صاحب بڑے مشہور ہوئے پڑے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اگر اہل سنت کا ہوا تو قبلہ طاہر القادری کے جانے سے ہوا۔ یہ بندہ جب تک پاکستان میں تھا اس نے ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت کا سنبھال کے رکھا، اور میں کہتا ہوں شیعہ اس بندے کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ اہل سنت میں سے واحد بندہ ہے جس نے ایمان ابو طالب پہ اتنی محنت کی، جس نے کتابیں لکھی، جس نے مناقب امیر، سب سے بڑی کتاب اس نے لکھی ہے مناقب مسند امیر المومنین پر۔ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا شعور دیا اس نے اہل سنت کو۔ جب تک یہ آتا تھا تقریریں کرتا تھا، یعنی گویا وہابیت کے لیے بندہ موت تھا۔ اس نے ناصبیت کو پاکستان میں ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہاں کئی جگہوں پہ اس کے اپنے عقیدے ہیں، ہمارے اپنے عقیدے ہیں، لیکن اس نے پوزیٹو رول کیا اہل سنت میں۔ اب جب انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب ظاہر ہے اس نے آواز دی، پوری آواز ذرا شیعوں کو اتنی نہیں تھی، پورے عالم اہل سنت کو اس نے آواز دی کہ باہر نکلو، کوئی ریولوشن لاؤ اپنے بھلے میں۔ قوم نہیں نکلی، مایوس ہو کے کینیڈا چلا گیا۔ لیکن جب سے یہ بندہ گیا ہے تو اکثر بریلوی حضرات کہاں چلے گئے ہیں؟ باپا صاحب کے دامن میں چلے گئے ہیں۔ اور آپ میں یار دیکھو کیا ہے، اس کے بجائے کہ لوگوں کو دامن اہل بیت کا عاشق بنایا جائے، لوگوں کو اہل بیت کے قریب لایا جائے، آج پورے طریقے سے وہ اینکیں، وہ اہل سنت کا طبقہ جسے ہم بولتے تھے کہ یہ محب اہل بیت ہے، ان کے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی من گھڑت باتیں جن کا تعلق نہ حدیث سے ہے، نہ کلام رسول سے ہے، نہ سیرت رسول سے ہے۔ ایک طرف شیعوں پہ فائریں کاٹی جائیں، یہ توہین صحابہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی ایسی حدیثیں پڑھیں جس میں توہین اہل بیت بھی ہے، توہین رسول گرامی بھی ہے۔ لیکن معیار تو آپ دیکھیے نا، واقعی میرے مولا نے صحیح کہا، فرمایا جو عقل کا دامن چھوڑتا ہے وہ جاہلوں کے دامن میں گر جاتا ہے، جو علی کا دامن چھوڑتا ہے وہ وادی جہل میں جا کے گر جاتا ہے۔ اب میں کلپ ان کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھو یہ حدیثیں جو شیعہ پڑھتے ہیں نا اہل بیت کی شان میں، یہ نہیں کہ صرف اہل بیت کی شان میں ہے، یہ دوسروں کی شان میں بھی ہے۔ کہ قبلہ ایک حدیث تو سنا دیجئے کہ دیکھیے شیعہ پڑھتے ہیں نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے زمانوں کے سردار ہے۔ کہ یہ تھوڑی ہے صرف ان کے لیے کہا ہے، نبی نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے۔ اب دیکھیے ہماری کسی اور سے جنگ نہیں ہے، لیکن فضیلت تو صحیح پڑھو نا، نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے نا، باتیں وہ کرو جو صحیح ہو۔ اب ہر وہ فضیلت جو اہل بیت کی ہے وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ آج نعتیں بھی پڑھتے ہیں تو دھنیں شیعہ نوے خانوں کی اٹھاتے ہیں۔ بھائی کوئی اپنی کریشن تو پیدا کرو نا، اپنی دھنیں پیدا کرو نا۔ لقب بھی دینے ہیں تو تم اہل بیت کا اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہو، فضیلت بھی دینی ہے تو وہ نبی نے جو اپنی آل کے لیے کہی تو کسی اور کے لیے بنا دیتے ہو۔ میں نے کہا تیرے کہنے سے نہ کوئی جرار بنتا ہے۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا۔ اب آپ کی مرضی کسی بندے کا نام رکھو، شیر علی، خادم علی، اب ضروری تھوڑی ہے شیر نام رکھنے سے بندہ شیر بن جائے، ضروری تھوڑی ہے غلام نام رکھنے سے بندہ غلام بن جائے۔ سلمان کا نام غلام علی نہیں تھا پر کردار وہ علی کا غلام تھا۔ نام رکھنا کائنات کا آسان ترین کام ہے، مشکل کیا ہے؟ اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کرنا۔ آج صفات کی ہے، یہ شیعوں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ صفات کی وجہ سے نا، کہتے ہم جھوٹے لقب دیں گے، فضیلتیں پڑھیں گے، اور آپ کیا کرو؟ اس فضیلت پہ واہ واہ کرو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ فضیلت پڑھو لیکن وہ فضیلت جو واقع رسول خدا نے بیان کی ہو، واقع قرآن میں موجود ہو۔ اب جناب نے حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کا یہ حدیث کسی اور کے لیے بھی ہے کہ جناب کس کے لیے ہے؟ فرمایا فلاں فلاں جو ہے وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ بھائی نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے۔ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ تو ثابت کر بوڑھے جنت میں جائیں گے۔ تو ان جناب کی بھی توہین کر رہا ہے اور جن بوڑھوں کو ان کا سردار بنا رہا ہے ان کی بھی توہین کر رہا ہے، کیونکہ بوڑھے جب پہنچیں گے جنت کہے گی خود کو اسکین کرواؤ، اگر جوانی ہے نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اور میں نے کہا دوسرا بوڑھا جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ جنت ہے لذتوں کا نام، جنت ہے نعمتوں کا نام، دانت ہوں گے نہیں، نہ سیب کھائے گا،
اللہ تو پوری جنت میں کیلے کی فصلیں لگا دے. ہاں بھائی تو کیا جا کے جنت میں کرے گا؟ پھر میں نے کہا نبی کی اس حدیث کا کیا کرے گا کہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کہنے لگے سنو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, جنت میں کوئی نابینا نہیں جائے گا. بوڑھے بوڑھیاں پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنوں میں درد ہو گیا, اور آپ عجیب بشارت دے رہے ہیں کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ آنکھیں نہیں تو کیا ہوا, ہم نے تیری حدیثیں یاد کی, تیرا قرآن یاد کیا, ہم بھی جنت میں نہیں آئیں گے. کہ عقل کے بڑھو دیکھو تو صحیح, میں مصطفیٰ بھی بوڑھا ہوں, کبھی یہ نہیں سوچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. کہ جنت کمال کا عالم ہے, جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر کمال ہو, اور بڑھاپا نقص ہے, جوانی کمال ہے. جو بوڑھے بھی ہوں گے خدا ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا. تبھی یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین جنت کے بچوں کے سردار ہیں, جب کہا تھا وہ بچے تھے. جیسے آج کل کے بعض مفتی کہتے ہیں نا بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی تھے. بھائی سیدھا بول دو, جس نے سب سے پہلے ایمان لایا. یہ کیا ہے بچوں میں, بوڑھوں میں, ادھرڑوں میں کس نے پہلے ایمان لایا؟ میں نے کہا یہ کیسی تقسیم بندی ہے؟ سیدھا بول دو کہ جس فضیلت یہ ہے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا. اب کسی نے 20 میں لایا, کسی نے 40 میں لایا, کسی نے بڑھاپے میں لایا, وہ تو بات کی باتیں ہیں نا. اب بھائی اسلام کا اعلان ہوا, کوئی بندہ 60 کا تھا, کوئی 40 کا تھا, اس کا کیا قصور کہ وہ 40 کا یا 60 کا ہے؟ یہ فضیلت تھوڑی ہے. فضیلت یہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے. تو تقسیم نبی نے یہ نہیں کی کہ بچوں کے جنت میں سردار حسن و حسین, نہیں, جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں. اب من گھڑت حدیثیں میں پھر کہتا ہوں, دامن اہل بیت کی دوری بندے کو ایسے دامنوں میں جکڑ دیتی ہے, عقل کی دوری بندے کو وادی جہالت میں لے جاتی ہے. اگر صداقت سے ہٹو گے تو نجاست میں جاؤ گے, اگر طہارت سے ہٹو گے تو گمراہیوں میں جاؤ گے. یہ دامن وہ ہے جو تجھے نجاستوں سے, معاشرے کی پریشانیوں سے نکال کر تجھے ہدایت کے راستے پہ لاتا ہے.